اصل دین کیا ہے؟ میں اختصار سے صرف یہ کہوں کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، پوچھا ان سے سوال کیا، آپ لوگوں نے بارہا وہ حدیث سنی ہوگی، حدیث جبرائیل، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، علامات قیامت کیا ہے، پوری حدیث کو پڑھیے۔ آخر میں ہے کہتے جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا بعد میں صحابہ کرام سے کہ یہ جبرائیل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں۔ تو اس حدیث جبرائیل میں ایمان، اسلام، احسان، علامات قیامت کی جو بنیادیں ہیں، یہ ایمان ہے، اس میں توحید بھی ہے، نماز روزہ ارکان اسلام بھی ہیں، ایمان کی مبادیات ہیں، ان مبادیات یا بنیادوں کے ساتھ ان کے تابع کی چیزیں بھی ہیں، ایمان بالآخرہ، عبادت، یہ ساری چیزیں دین کا خلاصہ اور بنیادیں ہیں جو پوری زندگی کو اپنے گھیرے میں لیتی ہیں اگر غور کریں۔ حدیث جبرائیل پر اگر آپ تفصیل سے کئی دروس دیں، صرف نماز کو لیجئے، نماز کی جو پابندیاں ہیں، مردوں اور عورتوں کی طہارت، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے غسل لازم آتا ہے، کن چیزوں سے اور کیا طہارت میں کمی آ جاتی ہے، جگہ کے آداب، نماز کا ذکر کیا تو نماز سے متعلق ساری چیزیں اس میں آ گئی، صاف صفائی تک بھی، کپڑے اور لباس کے احکامات بھی، جگہ اور مسجد کے احکامات بھی۔ اس طریقے سے حدیث جبرائیل میں پورا دین سمٹا ہوا ہے، دین کی بنیاد ہے۔ اور جو سیاسی اسلام کی تفسیر کی گئی، اس میں توحید کا معنی ہی تبدیل کر دیا گیا، شرک کے معنی ہی کو بدل دیا گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا جو معنی، مفہوم، طریقہ قرآن سنت نے بیان کیا، جس کو پوری امت اسلامیہ کا ایک عظیم ترین ورثہ مانا جاتا ہے، اس ورثے کو ہی تبدیل کر دیا گیا۔ مولانا ابو العلا مودودی نے یہ جو تفسیر کی، اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے دکتور نے، شیخ ابراہیم نے کہا کہ ان کے پیش کردہ مضامین کا خلاصہ 3 نکات میں اگر سمیٹا جائے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان حکام جتنے بھی ہیں دنیا میں آج، مسلمان حکام، ہمارے یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی نہ کسی شکل میں یہاں کے بارے میں بھی وہ بولتے ہیں کہ آج دنیا میں جتنے بھی مسلمان حکام ہیں وہ سب کے سب کفار ہیں، طاغوت ہیں، جن کو ان کی حکومت سے ہٹا دینا اور حکومت چھین لینا واجب ہے، پہلا۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کی سب سے عظیم ذمہ داری یہ ہے، سب سے عظیم ذمہ داری یہ ہے کہ جماعت مسلمانوں کی ایک جماعت کو پیدا کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ آج جو موجودہ دور مسلمانوں کا معاشرہ اور سماج ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کفر میں، شرک میں جی رہا ہے، جاہلی معاشرہ ہے۔ ان کو مسلمان بنایا جائے اور ایک مسلمان جماعت کو وجود دیا جائے، یہ دوسرا نقطہ۔ اور کہہ رہے ہیں تیسرا نقطہ یہ کہ امت کے جو علماء ہیں، قرآن و حدیث کو جاننے والے، ان علماء کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء سلاطین ہیں، ہم اردو زبان میں کہیں کہ درباری علماء ہیں۔ سارے علماء کرام کو انہوں نے کہا کہ یہ درباری علماء ہیں، اور ان تفاسیر کو بیان کرتے ہوئے مولانا ابو العلا مودودی صاحب نے مختلف مقامات پر یہ لکھا کہ جو تفسیر، تشریح اور وضاحت میں کر رہا ہوں، حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں نے اب تک اسے سمجھا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ 1300-1400 سال تک ان کے پہلے کے جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں، کسی نے بھی اسلام کی صحیح دعوت اور بنیاد کو جانا ہی نہیں، یہ اتنے عرصے کے بعد انہوں نے جانا۔ شیخ نے ان تینوں کہا کہ ان کی کتابوں کے استقراء سے یہ 3 نتائج میں نے برآمد کیے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم، اگر اس قوم کی فکر پر مطلع کوئی شخص، خارجیت اور اس کے عناصر، اس کی بدعات پر واقف کوئی شخص اگر ان نکات کو جانے گا، ان تحریروں میں جانے گا، تو بالکل یہ بات اس کو جاننے میں دیر نہیں لگے گی کہ خارجیت کا فتنہ جو اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ ضرر اور نقصان پہنچانے والا بنا، وہ انہی 3 بنیادوں پر کھڑا ہے۔ کوئی بھی منصف مزاج انسان اس بات کو قبول کرنے میں تردد نہیں کرے گا، یہ کہتے ہیں، ہر محقق جو ہے اسے قبول کرے گا۔ اور اسی فکر نے مسلمان نوجوانوں کو ہتھیار سے لاد دیا، دھماکہ خیز مادوں کے ساتھ یہ گھومنے پھرنے لگے، اور بہت سارے علاقوں ممالک میں مسلمان مردوں، بچوں، عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹ دیا، ان کی عزتوں کو جو ہے اور ان کی عبادت گاہوں کی حرمتوں کو پامال کیا۔ یہ مولانا ابو العلا مودودی صاحب نے نظریاتی طور پر پیش کیا تھا، ہاں موقع نہیں ہے اس لیے صرف اشارتاً آگے بڑھتا ہوں کہ یہی چیز آگے بڑھی۔ اس میں
دکتور نے اور دوسرے علماء نے کہا کہ اس فکر خارجیت کا جو جدید ایڈیشن ہے یہ مرحلہ وار، پہلے دور کے لوگوں میں نظریاتی باتیں تو تھی، عملی طور سے تنفیذی طور پر مسلمانوں کے خلاف اور اسلامی دعوت کے خلاف یہ تشدد، انتہا پسندی، مسلمانوں کا خون بہانا، دھماکے کرنا، یہ چیزیں موجود نہیں تھی۔ لیکن جب سید قطب کا دور آیا، سید قطب صاحب اگرچہ شیخ حسن البنا جو اخوان المسلمین کے بانی کہلاتے ہیں ان کی فکر سے متاثر تھے، لیکن اپنی علمی فکر میں حسن البنا سے کہیں زیادہ ابو العلا مودودی کی فکر سے انہوں نے استفادہ کیا۔ جیل میں رہتے ہوئے اشماوی کو خفیہ خط میں انہوں نے لکھا کہ قرآن کا مطالعہ کیجئے، عقیدے کی کتاب کا، اور خاص طور سے مولانا ابو العلا مودودی کی قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں پڑھیے۔ اور آپ سید قطب کو اگر آج عرب دنیا کے علماء، ان کے محققین کی روشنی میں دیکھیں، معالم فی الطریق فی ظلال القرآن، ان کتابوں میں آپ مطالعہ کریں گے تو وہ صاف صراحتاً کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کا پوری دنیا میں کوئی اسلامی معاشرہ ہے ہی نہیں، جتنے حکام ہیں، محکومین ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب کے سب کافر ہیں، مشرک ہیں، کفار کے حکم میں ہے، یہ جاہلی معاشرہ ہے۔ اگرچہ اذانوں مآذن میں، مناروں میں اگرچہ اذانیں دی جا رہی ہیں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہیاں بے معنی ہے، کیونکہ یہاں احکامات غیر اللہ کے جاری ہیں، طواغیت کے جاری ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کے تحت یہ سارے کے سارے کافر ہیں، تھوک میں کفر کا فتویٰ بانٹ دیا۔ اب سید قطب صاحب اور پھر ان کے منظرین کی تحریروں کو پیش کرنے کا موقع نہیں ہے، یہ بڑھتا گیا اور مختلف جماعتوں تنظیموں میں یہ فکر اپنے اثرات دکھاتی گئی۔